وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کہ اس سے پہلے بھی یہ مذاکرہ ہو چکا ہے کہ ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ جب ایمان والے ملیں تو کلام سے پہلے سلام کرنا چاہیے۔ تو میں بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، تو میں نے بھی سلام کیا، تو یہ میں ہمارے تمام نوجوان دوستوں سے بھی یہ درخواست کرنا ہے کہ اس بات کی عزت کریں کہ جب بھی کوئی ایمان والے ملیں گے تو بات سے پہلے کیا کریں گے انشاءاللہ۔ تو میں نے پھر سلام کر رہا ہوں، سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسری بات یہ کہ دوسرے کے گھر میں جائیں تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے قرآن کا حکم ہے، اجازت لینا چاہیے اور سلام کرنا چاہیے۔ تیسری بات، قرآن مجید کا حکم ہے، قرآن مجید میں باقاعدہ سورہ نور کے اندر اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ آدمی اپنے گھر کے اندر بھی آئے تو اپنے گھر والوں سے، بیوی بچوں سے بات کرنے سے پہلے اس کو وہاں بھی سلام کرنا چاہیے۔ تو اس تینوں باتوں کا خیال کریں۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ تمام ایمان والے بھائیوں، سب سے پہلے ہم سب کو دل کی گہرائیوں سے اللہ رب العزت کا اس بات پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہماری اور آپ کی زندگی میں اتنی برکت، اللہ نے ہم کو اتنی مہلت عطا فرمائی کہ ہم نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ پایا، اور پھر اللہ نے مزید کرم احسان یہ کیا کہ رمضان کو گزار کر ماشاءاللہ اس سال اللہ نے 5 جمعے ہم کو عطا فرمائے، اور آج اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو یہاں پر آج عید کی نماز پڑھنے کے لیے یہاں پر اللہ نے جمع فرما دیا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان کرم ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ محترم ایمان والے بھائیوں، ہم سب جانتے ہیں کہ جو عید منائی جاتی ہے، خوشی منانا، دیکھیے کہ اسلام اس خوشی منانا ایک انسان کا فطری جذبہ ہے۔ ہر انسان کے اندر اللہ نے جذبہ رکھا ہے کہ وہ خوشی منائے۔ اسلام میں بھی یاد رکھیے کہ اسلام جو ہے ایک نیچرل پریکٹیکل مذہب ہے۔ نیچرل اور پریکٹیکل کا مطلب کیا ہے کہ انسانی فطرت کے اندر جو جو تقاضے ہیں اسلام نے ان تمام کا پورا خیال کیا ہے، اور پریکٹیکل مطلب یہ کہ اسلام نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے وہ ایسے احکامات ہیں کہ اگر آدمی چاہے تو عمل کر سکتا ہے، کوئی ایسا نہیں کہ مشکل عمل کرنا مشکل ہو۔ تو میرے دوستوں کو خوشی منانا بھی اسلام کا ایک نیچرل جذبہ تھا، تو اسلام نے بھی خوشی منانے کے لیے 2 دن متعین کیے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک ہمارا عید الفطر ہے اور دوسرا عید الاضحیٰ ہے، اور یہ دونوں تہوار ہمارے منائے جاتے ہیں کہ ایک اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 پر توحید، رسالت، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ اور حج ہے۔ جو چوتھا فریضہ روزہ تھا تو اللہ نے مکمل کیا تو یہ ہوتا ہے، اور 5واں فریضہ مکمل حج ہوتا ہے تو عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے۔ میرے دوستوں، یہ ابھی ہمارا آپ جو عید منا رہے ہیں اور یہ رمضان مکمل ہونے کے بعد، میرے دوستوں عید کا پیغام یا ہمارے اور آپ کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہم کو یہ بات غور کرنے کی ہے کہ یہ اللہ رب العزت نے جو نظام بنایا ہے اس پر اگر آدمی غور کرے تو پھر اس کی زندگی کے اندر سکون اور چین آتا ہے۔ دیکھیے کہ میں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر کچھ فطری جذبے رکھے ہیں، یا دوسرے الفاظ میں یہ کہ اللہ نے جو مخلوق پیدا کی ہے، ایک مخلوق کو اللہ نے پیدا کی فرشتوں کی، وہ فرشتوں کے اندر اللہ نے صرف طاعت کا جذبہ رکھا ہے، وہ معصیت کر ہی نہیں سکتے۔ وہ قرآن کا اللہ نے نور سے پیدا کیا اور وہ صرف طاعت کرتے ہیں، لا یعصون اللہ ما امرهم یفعلون ما یؤمرون۔ ایک دوسری مخلوق اللہ نے جانوروں کی پیدا کی ہے کہ اللہ نے ان کے اندر بھی کھانے کا، پینے کا اور بچے پیدا کرنے کا جذبہ رکھا ہے۔ ہر جانور کھاتا ہے، پیتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے، اور اللہ نے تو مکلف نہیں کیا آپ کو سامان جانور رکھتے۔ انسانوں کو اللہ رب العزت، انسان اور جناتوں کو اللہ نے پیدا کیا اور ان کے اندر بھی یہ تینوں تقاضے رکھے ہیں، کھانے کا بھی رکھا ہے، پینے کا بھی رکھا ہے، اور سیکسول ضرورت، یہ جنسی خواہش اللہ نے رکھی ہے۔ اب میرے دوستوں جو بات میں کہنا چاہتا ہوں ہمارے تمام
انسانوں سے عام طور سے مسلمانوں سے اور بطور خاص نوجوانوں سے اچھی طرح غور کیے کہ یہ 3 تقاضے اللہ نے تمام انسانوں کے اندر رکھے ہیں: کھانے کا، پینے کا، سیکسول ضرورت یعنی اپنی جنسی خواہش پورا کرنے کا تقاضا۔ اب اس سلسلے میں پوری تاریخ جب سے دنیا بسی ہے اور آج تک ہمیشہ سے 2 قسم کے نظریات پائے گئے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ جب اللہ نے ہم کو وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کہ ہم جو دنیا میں آئے اللہ کی عبادت کے لیے، تو ہم کو یہ دنیا کے جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہیے، ہم کو کاروبار نہیں کرنا چاہیے، شادی بیاہ نہیں کرنا چاہیے، اور یہ ہم کو نہیں بلکہ ہم کو سنیاس لے لینا چاہیے، روحانی اختیار کرنا چاہیے، پہاڑوں پہ چلے جائیے، اپنا اللہ کا کریں اور دنیا سے بنا۔ ایک طبقہ یہ رہا ہمیشہ سے اور اس کو راہبری قرآن نے کہا ہے۔ ایک دوسرا طبقہ ہمیشہ سے رہا اور زیادہ وہی طبقہ رہا، اور آج پوری دنیا کے اندر اسی کا کہنا چاہیے کہ بول والا ہے، اسی کا زور ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں صاحب، جب ہم دنیا کے اندر آئے ہیں اور اللہ نے ہمارے اندر کھانے کا، پینے کا، اپنی سیکسول، اپنی جنسی خواہش پورا کرنے کا جذبہ رکھا ہے، تو ہمارے اوپر کوئی پابندی نہیں ہونا چاہیے۔ ہم آزاد ہیں، جو چاہیں کھائیں، جو چاہیں پیئیں، اور جہاں چاہیں جس طرح چاہیں ہم اپنی جنسی خواہش پورا کریں۔ ایک بقرہ میرے دوستوں، جو بات تمام انسانوں سے عام طور سے ایمان پر کہتے ہیں، اسلام نے ایک ایسا نظام دیا تمام انسانوں کو عام طور سے، لیکن مسلمانوں سے یہ بات کہا کہ دیکھو تم کو 3 ضرورتیں پوری کرنا ہے، تم کو کھانا بھی ہے، تم کو پینا بھی ہے، تم کو اپنی سیکسول یعنی جنسی خواہش پوری کرنا ہے، لیکن اس کا ہم تم کو طریقہ بتا دیتے ہیں۔ اگر ہمارے حکم اور ہر زمانے کے اندر اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، حضرت آدم اور نوح سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، اور آخر میں ہمارے اور آپ کے آقا سرکار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو آپ نبی ہیں۔ اور ایک بات بیچ میں کہتا ہوں، آپ کا جو بنیادی حادثہ ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ اب قیامت تک کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے اور بچیوں کے دماغ میں بلکہ کے گھٹی میں پلا دے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر خواب کے اندر بھی کوئی دیکھے کہ کوئی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے یا نبی کی بات کر رہا ہے، تو اس کو خواب کے اندر ہی تھباڑا مار دینا چاہیے کہ اب نبی نہیں آ سکتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے نبی بنا کر بھیجا، اور تمام انسانوں کو آپ نے کہا کہ دیکھو تم دنیا کے اندر آئے ہو، اللہ نے تم کو اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، لیکن تم کو دنیا کے اندر اپنے تقاضے بھی پورا کرنا ہے، تم کو کھانا بھی ہے، تم کو پینا بھی ہے، تم کو شادی بیاہ بھی کرنا ہے، تم کو کاروبار بھی کرنا ہے، لیکن ہم اس کو طریقہ بتا دیتے ہیں۔ اگر اس طرح کرو گے تو پھر انشاءاللہ تمہاری زندگی بھی بہترین گزرے گی، تمہاری زندگی کے اندر چین، سکون، عافیت، برکت اور رحمت آئے گی، اور تم کو تمہاری نا 25 سال تمہاری حاصل ہوگا، اور جو مقصد اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے یعنی عبادت کا وہ بھی پورا ہو جائے گا۔ یہ اسلام نے نظام بنایا۔ اب اس کے لیے میرے دوستوں آپ سب جانتے ہیں کہ یہ ایک پوری دنیا کا نظام ہے۔ کوئی تھیوری ہوتی ہے، اس کو پڑھایا جاتا ہے اور پھر اس کا پریکٹیکل کروایا جاتا ہے۔ جو لوگ ڈاکٹر ہیں آپ جانتے ہیں ان کو 5-6 سال پڑھایا جاتا ہے اور پھر ان سے انٹرنشپ کروائی جاتی ہے۔ میرے دوستوں یہ تھیوری تھی اسلام کی، اور اسلام پوری دنیا سے یہ تھیوری دینا چاہتا ہے، لیکن رمضان کا مہینہ 1 مہینہ دے کر مسلمانوں کو مہینہ دے کر ایک ٹریننگ کر دی گئی کہ دیکھو ہم نے تم کو یہ نظام دیا ہے، جو تم کو تھیوری دی ہے، تم کو زندگی گزارنے کا جو طریقہ دیا ہے، تم کو جو شریعت دی ہے، تم کو ہم نے جو طریقہ دین دیا ہے، اس پر تم عمل کرنے کے اندر جذبہ پیدا کرو۔ اب آپ جانتے ہیں کہ روزہ کس چیز کا نام تھا؟ ماشاءاللہ آپ سب نے روزہ رکھ کر آئے ہیں۔ صبح ساجد سے لے کر یعنی سورج تقریباً 1-1.5 گھنٹے نکلنے سے پہلے اب 5 بج کر 5 منٹ 6 منٹ 8 منٹ سے لے کر اور سورج غروب ہونے تک کھانا جو آپ کے لیے جائز تھا، پانی جو آپ کے لیے جائز تھا، اور میاں بیوی جن کی ابھی تازہ شادی ہوئی ہے 1 ہفتے پہلے، وہ اپنی ضرورت پوری کر سکتے تھے، ورنہ پوری کرنا عبادت ہے۔ لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں، اب تم صبح سے لے کر شام تک ان 3 چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھو گے۔ جو کھانا جو تمہارے لیے جائز سا نہیں کھاؤ گے، پینا جو تمہارے لیے جائز سا نہیں پیو گے، میاں بیوی کا تعلق جو تمہارا جائز تھا اب صبح سے لے کر نہیں کرو گے۔ اللہ نے آپ کو حکم دیا تو آپ نے 1 مہینہ عمل کر کے دکھا دیا آپ نے، اور اب جب آپ نے عمل کر کے دکھایا تو دیکھیے اللہ رب العزت نے یہ خوشی کا موقع دیا۔ تب تک اگر دن میں کوئی آدمی کھا لیتا تو گناہ گار ہوتا، کیونکہ اللہ نے حکم دے دیا کہ یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تو تم پر روزہ فرض کر دیا گیا ہے۔
کل تک اگر اس وقت کوئی اگر کھاتا گناہگار ہوتا اور آج اگر ایک آدمی کہتا کہ نہیں صاحب میرا طبقہ تو بہت بڑھ گیا ہے، مجھے روزہ رکھنے میں بڑا دل لگ رہا ہے، میں آج بھی روزہ رکھوں گا، آج نہیں کھائے گا تو گناہگار ہو جائے گا۔ کل کھانا گناہ کی بات تھی اور آج نہ کھانا گناہ، آج آپ کو کہا کہ نہیں اب آپ کو کھانا ہے پینا ہے اور اب آپ کی جو پابندی ختم ہو گئی، اب یہ ہو جائے گا۔ میرے دوستوں، یہ ہم کو ٹریننگ دی گئی۔ اب آج کے بعد اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو 1 مہینے کی جو تربیت تھی، اب اس کے بعد ہمیں اور آپ کو اس بات کا عزم کرنا ہے، نیت کرنا ہے کہ اے اللہ، ہم نے آپ کے حکم کے مطابق 1 مہینے کا روزہ رکھ کر آپ کی مرضی کے مطابق پورا مہینہ گزار دیا، لیکن اب ایک ایک ایمان والے مرد اور ایک ایک ایمان والی خاتون اور عورت اور خاتون سے نوجوان دوستوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، آج ہم سب کو اس بات کی نیت کرنا ہے کہ اللہ، اب ہم آپ کے بندے ہیں، ہم نے آمنت باللہ کما ہوا باسمائی و صفاتی وقبلت جمیع احکامہ، ہم نے اقرار کر لیا ہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، کما ہوا باسمائی و صفاتی، جیسا اللہ ہے اپنی نام اور صفات کے ساتھ، وقبلت جمیع احکامہ۔ یہاں پر ایک بات میں کہنے چاہوں اچھی طرح سمجھیے، اللہ کو خالی مان لینا کافی نہیں ہے، یہ جملہ میں بیچ میں کہہ رہا ہوں، ذرا غور کریے گا، اللہ کو خالی مان لینا کافی نہیں ہے۔ مشرکین مکہ بھی خدا کو مانتے تھے، انکار نہیں کرتے تھے، اصل مسئلہ ہے کما ہوا باسمائی صفاتی، اللہ کو اس طرح ماننا ہے جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے قرآن حدیث کے اندر۔ تو ہم نے آپ سے کہا کہ اللہ، ہم نے آپ سے اعتماد کیا، وقبلت جمیع احکامہ، آپ کے تمام میرے احکام قبول کر لیے۔ تو اللہ نے آپ سے کہا کہ رمضان کو روزہ رکھا تو رکھ کے دکھا دیا۔ اب آپ کو اس بات کی نیت کرنا ہے کہ اے اللہ، آپ سے ہم نے معاہدہ کر لیا ہے، قبلت تو جمیع احکامہ، آپ کے تمام احکام ہم نے قبول کر لیے ہیں۔ اب انشاءاللہ پوری زندگی کے اندر آپ ابھی جان رہے تھے کہ آپ نے جب سچی پکی روزے کی نیت کر لی تھی صبح ساجد سے پہلے، تو آپ چاہے ہوٹل میں تھے، کمرے میں تھے، آفس میں تھے، جنگل میں تھے، ہماری بہن بیٹی کچن میں تھی، کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن مجال کیا ہے کہ ایک لقمہ کھا لیں، ایک کباب اور کوفتہ کھا لیں، ایک گھٹ پانی پی لیں، دودھ پی لیں، کہ آپ نے نیت کر لی ہے کہ اللہ کو روزہ کھائیں۔ اب میرے دوستو، ایمان والے بھائیوں، ہم کو اس بات کی نیت کرنا ہے کہ اے اللہ، ہم اس بات کی بات سے ہم آپ سے معاہدہ کرتے ہیں اور نیت کرتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ آپ کے احکامات قبول کریں گے۔ اب جس وقت جہاں جو آپ کا حکم ملے گا، ہم اسی طرح عمل کر کر دکھائیں گے کہ جس طرح ہم نے رمضان کو کر کر دکھایا ہے۔ رمضان کے اندر اللہ رب العزت رمضان دیا، اور رمضان کے تعلق سے آپ نے ماشاءاللہ فضائل رمضان سنا ہوگا کہ اعوذ باللہ من شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان کے مہینے کے اندر اللہ کا قرآن نازل کیا ہے، اور قرآن جو ہے ھدی للناس، اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت نامہ ہے، خالی مسلمانوں کا نہیں۔ ہم اچھی طرح سب سے کہنا چاہتے ہیں، ہمارا کسی سے نہ جھگڑا ہے، نہ کسی سے ہم کو اختلاف ہے، بلکہ ہم تو تمہاری اچھائی چاہتے ہیں، تم کو ہدایت دینا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایک انسان جنت تک پہنچ جائے۔ ھدی للناس، قرآن اللہ نازل تمام انسانوں کے لیے، وبینات من الھدی والفرقان، اور اللہ نے قرآن کے اندر ہدایت اور دلالت، اچھا اور برا، جائز اور ناجائز، کیا کر سکتے کیا نہیں کر سکتے، کیا الاؤ ہوا کیا نہ الاؤ ہوئے، کون سا راستہ جنت کو جاتا ہے، کون سا راستہ جہنم کو جاتا ہے، کون سا راستہ اللہ کو راضی کرنے والا ہے، کون سا راضی اللہ نے تمام تفصیلات قرآن کے اندر بتا دی ہے۔ تو ماشاءاللہ رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی آپ سب جانتے ہیں ماشاءاللہ پورے عالم اسلام کے اندر اور ہمارے بھوپال کے اندر خاص طور سے ماشاءاللہ جب رمضان سے کسی قرآن پڑھنے کا ماشاءاللہ ماحول بنتا ہے کہ مسجدوں کے اندر، گھروں کے اندر تو ماشاءاللہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، تو ایک ماحول بن جاتا ہے۔ میرے دوستو، اب آج اس مجمع سے وہ خدا کرے کہ ایمان والے سے یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی قرآن سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیا تھا، اور قرآن نے آپ سے کہا کہ کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کر دیا گیا ہے، اور آپ نے سچی پکی نیت کر کر آپ 4:30 پونے 5 بجے 4:30 بجے اٹھے، اور 5 بجے سے پہلے آپ نے نیت کر لی کہ کل آج میں انشاءاللہ روزہ رکھوں گا۔ سچی پکی نیت، کوئی کھوٹ نہیں تھا، کوئی نہیں جانتا کہ اللہ جانتا ہے۔ سنو میرے دوستو، جب آپ نے سچی پکی نیت کر لی، ابھی روزہ تو آپ کا شروع ہوگا بعد میں، لیکن ابھی اللہ نے
آپ کو فوراً سچی نیت کے بدلے میں آپ کو کیا اللہ نے فائدہ دیا کہ آپ کو تہجد کی نماز پڑھنے کا موقع مل گیا، آپ نے دعائیں کر لی اور اس کے بعد فجر کی نماز جماعت سے پڑھی نہیں پڑھی ہم لوگوں نے ابھی؟ ارے آپ نے سچی پکی نیت کی آپ نے تو فجر کی نماز آپ کی جماعت سے ہو رہی تھی نہیں ہو رہی تھی ماشاءاللہ، اور پھر پانچوں نمازیں آپ کی جماعت سے ہو رہی تھی اور تمام کام کر رہے تھے آپ، روزہ بھی ہے، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، آپ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں اور رات کو ماشاءاللہ آپ کے صاحبان قرآن سنا رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں۔ اور میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جب روزہ رکھ لیا تھا تو آپ کے تمام کاروبار کیا بند ہو گئے تھے کیا؟ دکانیں بند ہو گئی تھی، کارخانے بند ہو گئے تھے، مارکیٹ بند ہو گئے تھے، آفس بند ہو گئے تھے، ارے تمام کام چل رہے تھے، کوئی کام بند نہیں ہوا تھا، مارکیٹ بھی کھلے ہوئے تھے، دکانیں بھی کھلی ہوئی تھی، آفس بھی کھلے ہوئے تھے، فیکٹری بھی چل رہی، سب کام چل رہی تھی، لیکن آپ نے نیت کر لی تھی کہ میں روزہ رکھوں گا، تو روزے کے ساتھ آپ کا روزہ بھی ہو، تمام کام ہو رہے ہیں، اور پھر اللہ نے اس کے اندر برکت دے دی۔ میرے دوستوں اسی یہاں پر یہ آیتیں موجود ہیں سورہ بقرہ کی، آپ پڑھ لیجیے، اللہ نے ان آیتوں کا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اے ایمان والو تم اچھی طرح سمجھ لینا کہ ہم نے قرآن کے ذریعے جتنے تم کو احکامات دیے ہیں اس کے ذریعے ہم تمہاری زندگی میں آسانیاں، اچھائیاں، خوبیاں، برکتیں لانا چاہتے ہیں، اگر تم عمل کرو گے تو آپ دیکھنا نہیں دیکھ رہے رمضان کے اندر کیا برکتیں بڑی تھی نہیں بڑی تھی، آپ خریداری بڑھ گئی تھی، آپ کے کھانے بڑھ گئے تھے اور تمام ہو گئے تو اللہ نے خوب دیا کی اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ میں تمام ایمان والوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ سچی پکی نیت کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے تمام کام ہوں گے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل شیطان اور شیطان کے شاگردوں نے بڑے سلیقے سے ہمارے نوجوان بچے اور بچوں کے دماغ میں یہ بات ڈال دی ہے کہ یار تم اللہ کے چکر میں پڑو گے، تم حرام حلال کے چکر میں پڑو گے تو تمہارا فیوچر ڈارک ہو جائے گا۔ ارے یہ بات کیسے نہیں کہتے کہ اگر تم اللہ کے چکر میں پڑے، دیندار بنے تو تمہارا فیوچر ڈارک ہو جائے گا اور تم ترقی نہیں کر پاؤ گے، تمہاری خواہشات پوری نہیں ہو پائے گی، زندگی کو انجوائے نہیں کر پاؤ گے۔ میرے دوستو اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ اگر آپ صحیح زندگی میں ترقی کرنا چاہتے ہیں اور صحیح زندگی کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ قرآن کی تعلیمات کے مطابق جس وقت جہاں جو آپ کو حکم ملا تھا اس پر عمل کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے تمام کام بھی کروائے گا اور آپ کی زندگی میں برکت بھی آئے گی، عافیت بھی آئے گی، جس طرح رمضان کے۔ تو اب جو بات میں کہنا چاہتا ہوں اس پورے مجمع سے کہ ایک بات تو یہ کہ پورا مجمع نیت کر جائے کہ انشاءاللہ رمضان چلا گیا لیکن قرآن نہیں گیا ہے۔ قرآن ہمارے گھر کے اندر موجود ہے کہ نہیں بھائی؟ آپ جب پہنچیں گے گھر کے رمضان نہیں ملا تو قرآن آپ گھر کے اندر، ارے قرآن ہے موجود، تو اب یہ پورا مجمع طے کر جائے اپنے درمیان میں کہ انشاءاللہ میرے گھر کے اندر میں اور میرے گھر کا علاقے قرآن کی کیا کریں گے روزانہ انشاءاللہ؟ ارے کیا کریں گے؟ تلاوت کریں گے۔ اب کتنی کریں گے یہ آپ کے اللہ کے درمیان میں، آپ نیت کر لیں گے انشاءاللہ کہ میں نیت کرتے ہیں، نیت کریں گے تو کام ہو۔ اچھی بات ہے کہ روزانہ ایک پارہ پڑھ لیں تو مہینے میں قرآن ہو جائے گا، آدھا پارہ پڑھ لیں اور لیکن نیت کریں۔ دوسری بات، تیسری بات یہ کہ قرآن آپ سے کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آپ سے قرآن نے کہا ایمان والو تو پر روزہ فرض کیا، آپ نے قرآن کی آواز سن کر آپ نے روزہ رکھ لیا، اللہ نے آپ کو روزہ بھی کروا دیا تمام۔ میرے دوستوں، نوجوان دوستوں سے خاص طور سے کہتا ہوں تم بھی قرآن کو پڑھو اور قرآن تم سے جہاں کہہ دے کہ ایمان والے تم کو یہ کام کرنا ہے آپ وہ کام کر لینا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کاموں میں برکت بھی دے گا، عافیت بھی دے گا اور خیریت بھی دے گا۔ دو باتیں۔ اور تیسری بات یہ میرے دوستوں کہ اب یہ رمضان گیا ہے لیکن نماز ختم نہیں ہوئی ہے، یہ کہ نماز جب رمضان کیا تو نہیں بلکہ نماز تو ہماری پانچوں مرتبہ کی فرض ہے۔ یہ فرمایا کہ اسلام کے اندر دو قسم کی عبادت ہے، ایک بدنی عبادت کہلاتی ہے، ایک مالی عبادت کہتی ہے۔ نماز اور روزہ یہ بدنی عبادت ہے، روزہ تو ایک مہینے کا تھا لیکن رمضان پورے سال کی عبادت ہے۔ تو اب یہ تیسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، یہ پورا مجمع نوجوان دوستوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں ہم نیت کر جائیں کہ جس طرح ہم رمضان کے اندر مسجد سے جڑے ہوئے تھے اور ماشاءاللہ آپ سب دیکھ رہے تھے آپ کہ پانچوں نمازوں میں ہماری مسجد کے ماشاءاللہ نوجوان بچے بوڑھے سب جڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں خدا کرے کہ ایک ایک ایمان والے تک اس بات پہنچے کہ آپ نیت کریں کہ جس طرح ابھی ہم رمضان کے مہینے کے اندر مسجد سے ہم جڑے ہوئے تھے ایک ایک ایمان والا مسجد سے اپنے آپ کو جوڑ لے۔ یہ تین کام میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اگر امت یہ تین کام کر لیتی ہے کہ اپنے آپ کو قرآن سے وابستہ کر لیتی ہے
وابستہ کرنے کو قرآن کی تلاوت بھی کریں گے اور قرآن کے احکامات کو معلوم کریں گے اور اپنے آپ کو مسجد سے وابستہ کر لیں. کہ ہمارے یہاں دیکھیں ایک بہترین نظام بنایا گیا تو 5 نمازیں فرض کی گئی اور 5 نمازوں کی جماعت فرض کی گئی کہ بالغ فرد مسجد میں جا کر نماز پڑھے. تو اب تمام ہمارے بالغ فرد یہ کریں کہ ہمارے محلے کا ایک بچہ بھی بالغ بچہ بھی اگر مسجد میں نہیں آ رہا ہے تو محلے کے ہمارے امام صاحب اور صدر سیکریٹری کی ذمہ داری ہے. ان کو اللہ نے صدر سیکریٹری بنایا. ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ خالی تمہاری ذمہ داری چندہ اکٹھی کرنے کی اور ڈانٹ پھٹکار کرنے کی نہیں اور خالی بولتے ہوئے امام کو تم کو آگے پیچھے کرنے کا تمہارا کام نہیں, بلکہ تمہارا کام یہ ہے کہ ہمارے محلے میں اتنے لوگ رہ رہے ہیں نماز پڑھنے نہیں آ رہے ہیں تو جا کر ملو جا کر ان سے کہ نماز پڑھنے کیوں نہیں آ رہے ہیں. تو ایک ہم ایسا نظام بنا لیں کہ ہمارے محلے کا ایک بچہ بھی اگر بالغ بچہ مسجد میں نہیں آ رہا ہے اس کی فکر کریں, مسجد جوڑیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میرے دوستوں یہ بات کہنا ہے کہ جب مسجد سے جڑ جائیں گے تو مسجد کو آپ ایک اپنا سینٹر بنائیے. مسجد کے اندر کیا بات سینٹر بنا نماز تو ہماری ہونا ہی ہونا ہے. مسجد نبوی کے اندر نماز بھی ہوتی تھی لیکن مسجد نبوی کا تمام کام ہوتے تھے. ہمارا میں خود کہہ رہا ہوں ہمارا پورا محلہ مسجد سے جڑ جائے اور ایسا جڑے اور مسجد کے اندر ہمارے امام صاحب اور مسجد کے اندر باشعور اور ذمہ دار حضرات ایک مضبوط کمیٹی بنا لیں اور وہاں پر مسجد میں رہ کر محلے کی تمام ضروریات کا خیال کریں. دینی ضرورت تو انشاءاللہ ہوں گی, یہاں پر نماز پڑھی جائے گی. بہترین ایک ہر مسجد کے اندر یہ بات پہ کرم ایک دین والا طرح سنیں. ہمارے تمام اقامت اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ اس وقت موجودہ حالات میں مسلمانوں پر یہ تقریباً فرض واجب کے درجے میں آ گیا ہے کہ ہر مسجد کے اندر ایک مضبوط مکتب ہونا چاہیے. مضبوط مکتب کہ پورے محلے کے بچے اور چھوٹے بچے الگ اور بچے الگ ان کی تعلیم کا انتظام ہونا چاہیے اور بہترین انتظام ہونا چاہیے. جہاں مکتب چل رہے ہیں ان مکتب کو آپ بہترین ڈیولپ کیجیے, منظم کیجیے اور ہمارے بچوں کو ہمارے ایسا بنا دی جائے. دیکھیے کہ موجودہ جو سسٹم چل رہا ہے, موجودہ جو حالات ہیں, اب اس سے ہم اس کو بدل نہیں سکتے, اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے, اس سے اپنے آپ کو الگ بھی نہیں کر سکتے, لیکن ہم کو اپنے ساتھ وہ انفسکو واہلیکم نارا اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو جہنم سے بچانا ہے. تو اس کا نظام یہ ہے کہ مسجد کے اندر ایک مسجد مضبوط مکتب ہونا چاہیے. اور ہمارے میں اچھی طرح ہمارے حضرت علی میں رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ موجودہ دور کے اندر مالداروں کی مال کا بہترین مصرف یہ ہے کہ وہ آنے والی نسلوں کی تربیت کی فکر کریں, ان کی دنیاوی تربیت بھی ہو جائے, دینی تربیت ہو جائے. تو ایک بات کہہ رہا تھا کہ ہر مسجد کے اندر ایک مضبوط مکتب ہونا چاہیے. اس کی پوری فکر کیجیے پورے محلے والے کہ ہمارے محلے کا ایک بچہ اور بچی بھی ایسے باقی نہ رہے جو مکتب سے جڑا ہوا نہ ہو. اس کو بنیادی عقائد حرام حلال جائز ناجائز بتا دیے جائے اس کو, اور پھر جا کے وہ خارج جائے کہیں بھی جائے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک مضبوط ہم لوگ کیسا بنائیں ہمارے محلے کی جو کوئی اگر قانونی ضرورت ہے, کوئی میڈیکل ضرورت ہے, شادی بیاہ کی ضرورت ہے. یہ بات بھی میں ہر سال کہہ رہا ہوں, آپ سے مذاکرہ کر لیتا ہوں کہ ہم جب مسلمان ہیں تو ہم کو شادی بھی اللہ کے حکم مطابق پورا محلہ اس بات کی نیت کر لیں. میں عام طور سے کہا کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں کہ جب بچی پیدا ہوتی ہے تو بچی کے پیدا ہوتے ہی بھائی کی فکر ہونے لگتی ہے. صاحب میں نے بولو بھائی کی فکر کیا ہوتی ہے, میں ذاکری کے کہہ رہا ہوں اس کے نہیں کچھ فکر نہیں کرنا. اللہ نے مجھے 4 سال مدینہ منورہ میں نے موقع دیا, مدینہ یونیورسٹی میں اللہ نے میرے 4 سال پڑھایا اللہ کے سے. میری پہلی بچی پیدائش بھائی مدینہ شریف کی ہے اور اللہ کے حکم سے وہ 7 پیدا ہو گئی تھی 7 مہینے میں. 2 مہینے تقریباً وہ انکیوبیٹر میں رہی تھی. میں بتاتا ہوں آپ کو, مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا ریاض الجنہ کے پاس میں, ایک بڑے عالم مولانا اقبال صاحب میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے دیکھا کہ فکر مند ہے بچی کے لیے, مجھ سے کہنے لگے مشتاق تو بے فکر رہے, انشاءاللہ تیری بچی تو زندہ رہے گی انشاءاللہ, مدینے کی یاد رہے گی. سنو تو جو بات میں کہنا چاہتا ہوں 85 کی بات ہے. 85 کے اندر مسجد نبوی میں ریاض الجنہ کے پاس ایک عالم نے 85 کو سے کہا تھا کہ مشتاق انشاءاللہ تیری بچی زندہ رہے گی, لیکن تم فکر بھائی کی کر لے, جہیز کی فکر کر, بھائی کی فکر کر, کیونکہ لوٹ کے ہندوستان جانا ہے اور جہیز نہ رہو. میں جو بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے نوجوان طے کر لیں, پورے مسلمان طے کر لیں انشاءاللہ کہ اب بچی ہمارے یہاں ہوگی تو بچی کی پیدائش پر فکر نہیں ہوگی انشاءاللہ, بلکہ کیا کر, میں ہر سال کہتا ہوں کہ ماشاءاللہ اس سال ہمارے بہت سے نوجوانوں نے شادی کی ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ مرد بن کے منگتے نہیں بنے, انہوں نے ماشاءاللہ نہ بارات لے کر گئے اور نہ جہیز لیا. اب جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ ہم ایسا نظام بنائیں کہ بچی والوں سے, لڑکے والوں سے یہ کہنا ہے کہ اگر لڑکے کی
اور لڑکے والوں کی حالات کمزور ہیں تو پورا خاندان پورا محلہ مل کر بچے کی مدد کرے، اس سے شادی کا پورا انتظام کروا دے، اس کے ضروریات سامان درست کروا دے، ولیمہ کا انتظام کروا دے۔ اور لیکن جس طرح ہمارے یہاں منگنی ہوتی ہے، منگنی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لڑکی مانگ لی، لیکن لڑکی مانگنے آتے لیکن کمرہ مانگتا ہے کہ بستر چاہیے، پلنگ چاہیے، کھانا چاہیے اور سلامی چاہیے، اور خاندان کے 100-200 بھوسوں کو لے کر پہنچا، مجھے کھانا کھلائیے، اور خود اسکرین پہ بڑھ گیا تھا، پہلے آدمیوں مانگتا ہے پھر مردوں میں مانگتا۔ میں اب بھوپال کے تمام ہسپتال کہہ رہا ہوں، والوں کو برا بھی لگتا ہے، لیکن میں جب تک بھوپال میں ایک مرد لڑکا بھی مانگتا رہے گا میں کہتا رہوں گا۔ اب پورے محلے والے مل کر ایسا نظام بنائے کہ ہمارے محلے میں ایک مانگتا نہیں رہا، بلکہ کیا ہو رہا ہے، اگر لڑکے کی حالات کمزور ہیں تو پورا محلہ مل کر اس کی مدد کرے گا۔ لڑکی والوں سے کیا کہنا، سچی بات سن لیجیے مختصر میں، لڑکی والوں سے یہ کہنا ہے کہ لڑکی کی پیدائش پر ہر غم مت منانا، بلکہ لڑکی کی پیدائش پر خوشی مناؤ، کہ جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ حضور نے فرمایا جس نے 2 بچیوں کی یا 2 بہنوں کی پرورش شادی کر دی وہ میرے ساتھ جنت میں اس طرح رہے گا۔ لڑکی کو نیک صالح بناؤ اور لڑکی کو جہیز کی نام کی کیل مت دیجیے، لیکن لڑکی کو جو اللہ نے دیا ہے، اللہ نے کیا دیا اس کو؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عام طور سے میں سوال کرتا ہوں لوگ نہیں بتا پاتے، یہ ہماری غلطی اس بڑے بچے کے سامنے کہہ رہا ہوں۔ اب بھوپال خدا کرے بھوپال کے ایک ایمان والے کو میری بات پہنچانا چاہیے، لڑکی کو آپ میراث میں حصہ دیجیے۔ وراثت کا حصہ وہ دیتے نہیں ہے، جہیز کے نام کی چل ٹھیکرے بیچارے کو دے دیتے ہیں، اور جس دن اگر بیچاری ابا کے انتقال کے بعد جائے اگر بہن اگر میراث مانگ لے اس سے کیا ہو جاتا ہے صاحب، اس کا اس سے کیا ہو جاتا ہے، اس کا بائیکاٹ ہو جاتا ہے، ماموں کے ذریعے یہی پکڑائی تو یہی نہیں ملتی تھی وہ ملنا بند ہو جاتی ہے کہ تمہیں میراث کر۔ اچھی طرح سمجھ لیجیے، میں ہر نکاح میں بھی کہتا ہوں، نکاح کے اندر حضور نے سورہ نساء کی پہلی آیت پڑھی ہے، اور اسی سورہ نساء کے اندر اللہ رب العزت نے میراث کے تمام احکام بتائے ہیں، اور یہ علماء جانتے ہیں کہ سورہ نساء ختم ہو آیت میراث پر۔ تو میرے دوستوں یہ بات میں نے کہی کہ مسجد بات میں کہہ رہا تھا کہ مسجد سے جڑیں گے، مسجد کی ایک مضبوط ہماری کمیٹی ہوگی، اور مسجد کی کمیٹی کا یہ کام ہوگا کہ مسجد کے آس پاس رہنے والے مسلمانوں کی تمام ضرورتوں کا وہ خیال کریں گے، دینی ضرورتیں پوری کریں گے، دنیاوی بھی کریں گے، قانونی اور سماجی کریں گے، یہ کریں گے انشاءاللہ۔ پھر میرے دوستو یاد رکھیے گا، پھر جو اللہ نے کہا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید العسر، اللہ تمہاری آسانیاں چاہتا ہے، ہماری زندگی میں آسانی آئیں گی، برکتیں آئیں گی، خوبی آئیں گی، اور پھر ہم سب چین سکون اطمینان گزاریں گے، اور ہمارے ذریعے دیکھ کر لوگ کہیں گے صاحب یہ اسلام ہوتا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ آج ہم خود ایک طبقہ تو وہ ہے، یاد رکھیے میں اطلاع کہتا ہوں، بعض لوگ برا بھی مانتے ہیں کہ ایک طبقہ جو دین سے دور ہے، اللہ اس کو دین سے قریب کرے۔ ایک طبقہ جو بظاہر دین سے قریب ہے، اپنے آپ کو دیندار سمجھتا بھی ہے، بلکہ اس کا ایسا لگتا ہے کہ جنت کا ٹھیکیدار اپنے آپ کو سمجھتا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ معاملات کے اندر اور شادی بیاہ کے اندر یا محلے کی دیگر ضروریات سے ہمارا یہ کام نہیں تھا، ہم اس میں نہیں بولتے ہیں۔ ارے بھائی آپ کام میں بولو گے یا آپ کا کام نہیں، کس کا کام ہے؟ اگر کوئی مسلمان بیمار ہے، کسی لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، آج لڑکیوں کی بات آ گئی، میرا کہا کہ بچیوں کی تعلیم کا انتظام کیجیے، اچھی بات یاد آ گئی، بچیوں کی تعلیم کا انتظام کیجیے، لیکن خاص طور سے میں ایمان والوں سے خدا کے واسطے یہ مخلوق کو کوئڈ ایجوکیشن سے اپنی بچیوں کو بچائیے۔ اگر آپ نے اس طرح توجہ نہیں کی تو آگے چل کے جو حالات ہونے والے بڑے خطرناک ہیں، بلکہ ہو چکے ہیں۔ اب میں ٹائم نہیں، آپ کے درمیان کا آدمی ایسے واقعات ہو رہا ہے کہ روح کانپ جاتی ہے، تو بچیوں کی تعلیم کا انتظام کیجیے، مستقل انتظام کیجیے، اور خدا کے واسطے میں بچیوں کی تعلیم سے منع نہیں کر رہا ہوں، بچیوں کی تعلیم کا بہتر نظام کیجیے، میں کہہ چکا ہوں اچھے اسکول قائم کیجیے، انگلش میڈیم اسکول قائم کیجیے، مکتب قائم کیجیے، لیکن کم از کم بچیوں کو آپ یہ مخلوق تعلیم کو یہ کیسے بچائیے، اور بچیوں پر نظر رکھیے، اور جلدی ان کی شادی کر دیجیے، شادی ہو جائے، اور پھر آپ یہ بھی نہیں کہ صاحب ابھی بچہ کچھ کرے گا نہیں، لڑکی گریجویشن کر لے گی، شادی کر دیجیے، شادی کرنے کے بعد بچہ بچی پڑھتے رہے، کوئی حق نہیں ہے، تاکہ آئندہ فکر بچ سکے۔ میرے دوستوں یہ بات میں نے کہی کہ رمضان ختم ہو رہا ہے، لیکن ہمارا تعلق انشاءاللہ قرآن سے بھی رہنا چاہیے، ہمارا تعلق مسجد سے بھی رہنا چاہیے، ہمارا تعلق ایمان سے۔ اب ہم انشاءاللہ یہ تعلق رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں برکت بھی دے گا، عافیت بھی دے گا، اور کوئی کام آپ کے رکیں گے نہیں، بلکہ کاموں کے اندر برکت ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے، اور رمضان کے جو پیغام ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ساتھ میں میرے دوستوں سے پہلے بھی مذاکرہ کر کیا جا چکا ہے کہ میرے دوستوں کہ ہمارے نوجوان دوستوں سے خاتون سے چند باتیں کے بعد ختم کرتا ہوں کیونکہ ٹائم اب ہو گیا ہے، کہ میرے دوستوں اللہ نے تم کو جوانی دی ہے، جوانی بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرو۔
कैरेक्टर और क्वालिटी पैदा करो, ये पढ़िए हुए बैठना छोड़ो, अपने अंदर कैरेक्टर पैदा करो, क्वालिटी पैदा करो और अच्छी चीज जो भी अच्छा। रात को एक नौजवान देखो, मैं जितना रात के विद्वान के पास आया था, मैंने कहा देखो ये फितरों का दौर है, अल्लाह ने हमें और आपको फितरों के दौर में पैदा किया है, लेकिन साथ में अल्लाह ने चांस से भी दे दिए हैं। आज के नौजवान अपनी जवानी को पहचान कर, अपनी सलाहियत पहचान कर अगर सही इस्तेमाल करेंगे तो वो काम कर सकते जो हम नहीं कर सकते। तो इनके जरिए से एक घर में बैठे हुए लाखों फायदा पहुंचा सकते नहीं पहुंचा सकता। इसलिए मेरे नौजवानों ये कहना चाहता हूँ, अपनी जवानी को पहचानो, इसको सही इस्तेमाल करो, और ये जो रातों को पटियों में बैठना और ये गाड़ियां दौड़ाना और गुटके खाना, और ये आपके सामने कैंसर हॉस्पिटल है, कैंसर हॉस्पिटल के पास डॉक्टरों की रिपोर्ट है कि हमारे पास नौजवान बच्चे आ रहे हैं और ईमान वाले आ रहे हैं, खासतौर से कैंसर के मरीज होते हैं जो ये गलत आदतों की वजह से। इसलिए मेरे दोस्तों, तमाम हमारे माँ बाप से कहना है आपकी जिम्मेदारी है। अरे साहब बच्चा है हमारा, अरे आपका बच्चा है, कमा के सो रहा, आपको मालूम होना चाहिए, रात को 2 बजे आ रहा है, ये फजर पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा आपका, जब फिक्र की जाए, ये ऐसी नशावर चीजों अपने आप को बचाई जाए, हराम से अपने आप को बचाइए, हलाल इस्तेमाल कीजिए, इंशाअल्लाह जिंदगी बरकत आएगी। और फिर इससे पहले भी जो बात कही गई थी कि हमारे यहाँ पर पेड़ लगाने का बड़ा इंतजाम हुजूर ने फरमाया कि अगर कयामत कायम हो रही है अगर तुम्हारे हाथ में पेड़ तो लगा के चले जाओ। इससे पहले भी कहा कि इस्लाम को फिक्र करना चाहिए कि अपने आसपास जहाँ भी हो सके एक पेड़ लगाने की फिक्र करें और उसकी परवरिश भी करें। अल्लाह ताला सामत में तौफीक अता फरमाए। और एक बात और, ये रमजान के खत्म के ऊपर सदका फिक्र वाजिब है, रमजान खत्म में सदका फिक्र वाजिब है, तो सदका फिक्र के वाजिब है आपने सुन लिया, मैं बता देता हूँ कि सदका फिक्र के लिए हर मालदार जो साहिब निसाब है, जिसके पास 612 ग्राम चांदी और बराबर कीमत है, तो वो मालदार है, उसको अपनी तरफ से, अपने नाबालिग औलाद की तरफ से सदका फिक्र अदा करना चाहिए। और सदका फिक्र के लिए हदीस में 2 मेयार आते हैं, आधा सा किलो, 1 किलो 633 ग्राम गल्ला या उसकी कीमत। इस साल हम लोगों ने दाल खदा जितनी 70 रुपए है। और दूसरा मेयार जो है वो खजूर और किशमिश का है, 3 किलो तकरीबन 300 ग्राम मान लीजिए, 3 किलो 300 ग्राम दरमियानी किस्म की किशमिश। मैं कहता हूँ कि अपर क्लास के, जब मिडिल क्लास के मालदार है तो खजूर और किशमिश से निकालें, जो लोअर क्लास के मालदार है वो 70 रुपए के हिसाब से निकाल दें। तो इंशाअल्लाह 70 से निकालना कि आप निकाल दिया है, अल्लाह को फुल करे, नहीं निकाला है तो जाके निकालिएगा। इसके 2 फायदे हैं, एक तो रोजे में जो गलती होता है अल्लाह उसको माफ फरमा देगा, और उसके जरिए से गरीब मोहताज के अंदर खुशियों में शामिल हो जाएंगे। अल्लाह ताला हमको कंट्रोल कर पाए। और एक बात और कि हुजूर ने फरमाया, जैसे रमजान का रोजा रखा, जैसे रमजान को 6 रोजे काट के रख लिए उसने, मन साम रमजान व अतबाउ सितम में शाबान शव्वाल, रमजान 6 रोजे से शव्वाल की तो चला साल भर तक रोजा हमारे शशाई के रोज कह जाते हैं, तो अच्छी बात है। और ये शशाई के ताल्लुक से कंटिन्यू, यानी परसों तक मतलब नहीं बल्कि पूरे शव्वाल में कभी भी आप 6 रोजे रख सकते हैं, तो रोजा रखने का ख्याल कीजिए। अल्लाह ताला हम सबको पूरी जिंदगी अच्छा सच्चा वक्ता को पाए। और अल्लाह ताला हमारे अल्लाह ने अपनी हिकमत से, मशीयत से इस जमाने में, सूबे में, देश और प्रदेश में पैदा किया है, अच्छा इंसान, अच्छा मुसलमान करके रहने की तौफीक अता फरमाए। इसके लिए कोशिश करना चाहिए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।